السلام علیکم پیارے دوستوں، میں فواد احمد عباسی اور آج آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ پیارے دوستوں، ہر طرف سیاست کا سماں ہے، الیکشن کا دور ہے اور ہر طرف جو ہے نا الیکشن کی اور سیاست کی گہما گہمی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشن 2024 پاکستان کے لیے نیک شگون ثابت ہوگا یا پھر پہلے کی طرح یہ بھی چند دنوں کا شور شرابہ ہے اور اس کے بعد پھر وہی سماں، وہی سسکتے لوگ، وہی روتے ہوئے مریض، وہی ہسپتالوں میں دم توڑتے ہوئے مریض اور سرکاری دفتروں میں دھکے کھاتے ہوئے بے روزگار نوجوان اور پھر وہی ایک داستان غم۔ سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن 2024 پاکستان کے لیے کیا تبدیلیاں لے کے آئے گا؟ اسی سلسلے میں میری آج کی پوڈ کاسٹ ہے اور اس پوڈ کاسٹ میں میرا سب سے زیادہ فوکس اپنا حلقہ NA51 اور PP6 رہے گا، یعنی کہ کوہسار کی عوام رہے گی۔ پیارے دوستو، اسی سلسلے میں میرے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے لیے کوئی لمبا چوڑا تعارف کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوہسار کا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر بزرگ اس مرد مجاہد کو جانتا ہے۔ ان کو لوگ قائد کوہسار کے نام سے جانتے ہیں، ان کا کام ہی ان کی پہچان ہے اور ان کا نام، ان کا جذبہ، ان کا جنون ہے جس سے یہ لوگوں کے لیے کام کرتے آئے ہیں۔ میری مراد قائد کوہسار سفیان عباسی صاحب۔ میں بلا تاخیر اپنے مہمان کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو بہت زیادہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی مشکل روٹین میں ہمارے لیے وقت نکالا، اتنی دور سے ابھی آپ چل کے آئے، ماشاءاللہ ابھی بھی کمپین میں مصروف تھے، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور مجھ کو یہ شرف بخشا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ سکوں۔ سب سے پہلے تو اس کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں آپ کا۔ اور اس کے بعد آپ کی طبیعت بھی کمپین کے دوران تھوڑی ناساز تھی، تو ہم دعاگو ہیں کہ آپ کو اللہ پاک صحت دے۔ شکریہ۔ اور اس کے بعد ہم اپنے سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سفیان بھائی صاحب، سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا، سوال یہ ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ آپ دوسری جماعتوں سے یا دوسری سیاسی شخصیات سے کس طرح مختلف ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیز آپ کا آئرن پوائنٹ ہے، یعنی کہ کیا چیز آپ کے اندر اتنی پاورفل ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کوہسار کے لوگ آپ کو چنیں، آپ کو منتخب کریں؟ شکریہ بہت بہت۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی محرک ہوتا ہے، کوئی اس کا موٹیو ہوتا ہے۔ جی جی بالکل۔ تو الحمدللہ کہ ہم نے گزشتہ 20-22 سال سے جو ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پیریڈ ہو گیا ہے، بالکل ایسے ہی۔ ہم سیاست کو ایک عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور ظاہر ہے پاکستان جو ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے، جی جی۔ اور اس کے اندر جو ملک کا نظام ہے، ملک کا جو سسٹم ہے، وہ روایتی سیاستدان تو ظاہر ہے اس سارے سسٹم کو چلا بھی رہے ہیں، جی جی بالکل۔ پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں سارا کچھ۔ تو ہماری سیاست کی بنیاد تو یہ ہے کہ عدل کا نظام ہو، اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا ہے وہ مقصد پورا ہو، اسلام کا عادلانہ نظام پاکستان کے اندر یہ قائم ہو۔ تو اس لحاظ سے ہماری سیاست تو ایک مشن کے تحت ہے اور ایک نظریے کی بنیاد پر، یعنی کہ آپ نظریہ پاکستان کی احیاء کے لیے آپ بیسکلی آپ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ جی۔ اس کے علاوہ جی آگے۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں، میں صرف کوہسار کی بات نہیں کروں گا، بلکہ پورے پاکستان کے اندر جو نظام چل رہا ہے وہ کوئی اسلامی فلاحی ریاست کا تصور پیش نہیں کر رہا، بلکہ وہاں پر عام جو پاکستانی شہری ہیں ان کی جس طریقے سے ان کا استحصال ہوتا ہے، اور اداروں کے اندر، محکموں کے اندر، ہیلتھ کے اندر دیکھ لیں، ایجوکیشن کے اندر دیکھ لیں، ان کی روزگار کے حوالے سے دیکھ لیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو مطلب یہ ہے کہ بنیادی نظریے سے بالکل اگینسٹ ہیں۔ اور جو تصور دیا گیا تھا پاکستان کا، وہ تو یہ تھا کہ ایک عدل کا نظام ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل ہوں گے، اور ان کے لیے ایجوکیشن ہوگی، ہیلتھ ہوگی، ان کے لیے روزگار ہوگا، ان کو انصاف ملے گا، اور برابری ہوگی۔ بالکل۔ یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہے وہ تصور تھا۔
تو وہ ساری چیزیں آج کا نظام دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بالکل ایسا، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ نظام نہ صرف ظالمانہ استحصال کرنے والا، بلکہ یہ فرسودہ بھی ہو چکا ہے بالکل ایسا ہی اور ہے۔ یہ کلیپس بھی کر چکا ہے، اور میں اس کو بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہوں گا کہ یہ بدبودار نظام ہے، جس کے اندر عام پاکستانی کی کوئی اس کی سنوائی گنجائش، نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش جی نہیں جی، ہے۔ اس کی گنجائش ہی نہیں ہے یہاں پر۔ بالکل ایسا، طاقت ہے اور باوسائل لوگ، طاقت رکھنے والے لوگ، ان کے لیے انصاف بھی ہے، ان کے لیے روزگار بھی ہے، ان کے لیے فیسلٹیز بھی ہیں، اور ایک عام پاکستانی جو ہے وہ جس طریقے سے رو رہا ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، صحت کی سہولت اس کو میسر نہیں، بلکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ ہاسپیٹلس کے اندر چلے جائیں، وہاں پر بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ایک بیڈ کے اوپر 6 مریض ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایجوکیشن کے اندر جائیں تو وہ سارا کمرشلائز ہو گیا۔ بالکل اسی کا آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو سب سے اسٹرانگسٹ پوائنٹ ہے، آپ ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بنانے کی طرف جو ہے نا گامزن ہے، اور آپ وہ جو نظریہ پاکستان تھا جس کی بنیاد پہ پاکستان قائم کیا گیا تھا اور حاصل کیا گیا تھا، آپ اس نظریوں کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں، اور آپ ایک ایسی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں جو اسلامک اقدار کے اندر رہتے ہوئے اپنے نوجوانوں کو روزگار، تعلیم، صحت اور یہ تمام بنیادی جو انسانی حقوق ہیں اور جو ایک حق ہے ایک شہری کا، آپ وہ دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جی، پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم ایسی ریاست بنانا نہیں چاہتے، بلکہ اسی بنیاد پر یہ ریاست بنی تھی، جی جی بالکل ایسے ہی۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین پاکستان جو تمام جو بنیادی اصول ہیں اس کے، اور اس کے اندر بنیادی حقوق ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ ہو، بالکل امپلیمنٹ۔ لوگوں کو وہ جو آئین نے حق دیا ہے وہ جو ہے امپلیمنٹ ہو۔ تو اس لحاظ سے اسلامی فلاحی ریاست تو پاکستان کے آئین کے مطابق تو پاکستانی ہے، بالکل پاکستان ہے، بس اس آئین امپلیمنٹ کو کرنا امپلیمنٹ کرنا ہے، امپلیمنٹ اور کرنا ہے، جس ٹھیک ہو دن گیا۔ پاکستان کا یہ آئین امپلیمنٹ ہو گیا، اس دن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا عام شہری امپاور ہوگا، پروٹیکٹ ہوگا، ٹھیک ہو گیا، اس کے بیسک رائٹس بھی انشاءاللہ تعالیٰ پروٹیکٹ ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو اس وقت آئین موجود ہے، ایز اٹ از یو جسٹ وانٹ ٹو امپلیمنٹ اٹ، اوکے۔ سو آگے چلتے ہیں۔ میرا سوال، ظاہر سی بات ہے ہم کوہسار کی بات کریں گے، کوہسار کے لوگ ہیں تو زیادہ تر میں کوشش کروں گا کہ ہم کوہسار کی بات کریں۔ جب سفیان عباسی صاحب اقتدار میں آ جائیں گے تو کوہسار کیسا نظر آئے گا؟ یعنی کہ پہلے کے کوہسار میں اور سفیان عباسی صاحب کے کوہسار میں کیا ڈفرینس ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم تو کوئی اچانک سیاست کے اندر نہیں آئے، جب ہم کالج میں تھے تو سیاست بالکل ایسے ہم نے اس وقت شروع کی تھی، اور محض کوئی شوقیہ یہ کام نہیں کر رہے، ہم اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو میں نے پچھلا الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا 2022 میں، جی جی بالکل، اور 2002 میں، 2002 میں 2002 میں، اور ابھی یہ 20 سال ہو گئے ہیں، 22 سال، اور ہم ابھی جو الیکشن کنٹیسٹ میں کر رہا ہوں تو اس کے اندر پورا ہم نے پلان سوچا ہوا ہے کہ ہم کوسار کے اندر جو پسماندگی ہے اس کو کیسے دور کرنا ہے، اس پر ہم نے پوری ورکنگ کی ہے، ہمارے پاس پوری ٹیم ہے، جی جی اور ہم نے کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ ان کو ہم نے اس طریقے سے کریں گے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم پہلے سے کر رہے ہیں۔ بالکل ایسی میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو اجتماعی نظام کی اصلاح ہے یہ ہر مسلمان کے فرائض کے اندر شامل ہے، اور یہ آپ الیکشن نہ بھی لڑیں تو یہ آپ پر جو ہے یہ کام کرنا ہر پاکستانی پر، ہر شہری پر اور ہر مسلمان پر یہ واجب ہے۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ کچھ ایریاز جو آپ نے جو ہائی لائٹ کیے ہیں، تو اگر آپ ان کو نام سے بتا دیں، فار ایگزامپل وہ ایجوکیشن ہے، وہ صحت ہے، وہ کون سے وہ؟ دیکھیں، ایجوکیشن پہ ہم پہلے سے الحمدللہ گزشتہ 25-30 سال سے ہم کوسار کی دونوں تحصیلوں کے اندر ہم نے کام کیا ہے، اور بڑی کنٹریبیوشن ہے ہماری جو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر، خاص طور پر اس میں ہزاروں بچے جو ہے اور بچیاں، اسٹوڈنٹس جو ہے ہمارے تعلیمی اداروں سے فارغ ہو رہے ہیں۔ اس وقت بھی جو ہے 20-25 ہزار اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ہمارے ریلیٹڈ اداروں کے اندر
تعلیم سے جو ہے تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ ادارے تو ایسے ہیں کہ جو عارفان یتیم بچوں کے حوالے سے آغوش کا آغوش ادارہ ہے, بالکل ایسے ہی. بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اسی طرح پیغام اور ایجوکیشن پروگرام جو مری یہ کے جو لوگوں کے لیے آج کل بھی چل رہا ہے. بالکل ایسے گزشتہ بھی چل رہا ہے. 25 سالوں سے ہم مری میں جب برف باری بھی ہوتی ہے, سردیاں ہوتی ہیں, چھٹیاں ہوتی ہیں, تو ہم وہاں سے بچوں کو لا کر اسلام آباد میں ان کی یعنی ایجوکیشن بھی اور اس کے علاوہ ان کی تربیت, دینی تربیت کے حوالے سے ایک مستقل پروگرام ہے ہمارا چل رہا ہے. اور بالکل ایسے ہی ہے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3-4 ہزار اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس سے مستفیض ہو چکے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایجوکیشن کے اندر ہی ہم نے عارفان یتیم بچوں کا ہمارے پاس پورا ایک سلسلہ ہے, اور ہم مختلف اپنے تعلیمی اداروں میں ہزاروں طلبہ, یتیم طلبہ جو ہے الحمدللہ ان کی ایجوکیشن بھی, ان کی پرورش کے حوالے سے ہم اس کو کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری ہمارے تعلیمی ادارے ہیں. میں ایک تعلیمی ادارے کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ ریڈ فاؤنڈیشن کالج مثال کے طور پر, بہت سارے ہیں. اس میں دختران اسلام اکیڈمی ہے, مری ہے, پھر اس کے علاوہ کوٹلی ستیاں اب نبرمال میں بھی قائم کر دی گئی ہے. جی. تو مختلف جگہوں پر ہمارے مختلف تعلیمی ادارے جو ہے وہ کام عراق کے نام سے بھی کام کر رہے ہیں, دیگر ناموں سے بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ ریڈ فاؤنڈیشن جو ابھی کالج ہے, بالکل, تو یہ ہم نے 25 سال پہلے ایک کمرے سے اس کا سٹارٹ کیا تھا 25 بچوں سے, اور آج الحمدللہ اس میں 1250 اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ, اور 450 کے قریب تو کالج میں ہیں. اور وہ پورا ہمارا جو بیلٹ ہے جس میں پھگواڑی آپ کہہ سکتے ہیں, الگوٹ, سر بگلا, تو وہ وہاں سے بچوں کو گھر کے قریب کالج کی ایجوکیشن. ہم اگر یہ کہیں کہ وہ ایک اکلوتا کالج ہے تو یہ بالکل بات جو ہے نا بجا ہوگی. یعنی کہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر آپ نئے نہیں ہیں, بلکہ آپ ایک جو ہے نا دہائیوں کا تجربہ. اور اس میں یہ جو کالج کی میں بات بتاؤں, 25 سال سے الحمدللہ اس پورے ایریے کے اندر کوئی یتیم بچہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ میرے لیے مواقع نہیں تھے. کوئی اب یہ بہانہ نہیں کر سکتا. ایجوکیشن نہ صرف ایجوکیشن کے اندر, ویسے بھی ان کو سپورٹ کی جاتی ہے. بالکل, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایجوکیشن کے اندر آلریڈی ہم دختران اسلام اکیڈمی کا بہت بڑا کردار ہے جو کوٹلی ستیاں میں ہے, جو مری میں ہے. اسی طریقے سے آغوش کا پروجیکٹ بھی موجود ہے. تو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر آلریڈی کام کر رہے ہیں. اب ہم نے یہ کیا ہے کہ مری کے جتنے پرائیویٹ بھی اور گورنمنٹ سیکٹر کے جتنے تعلیمی ادارے ہیں ان کا ہم نے سروے کروایا پورا. جی بالکل. اور کتنے تعلیمی ادارے ہیں, کتنے اس میں اسٹوڈنٹس ہیں, کتنی بلڈنگز ہیں, کتنے میں سٹاف کتنا ہے, کتنے میں لیب موجود ہیں یا نہیں ہیں, تو وہ سارا ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ جو گورنمنٹ سیکٹر کے جو تعلیمی ادارے ہیں, چونکہ حکومت ہر دور کی حکومت اس سے جان چھڑانا چاہتی ہے, بالکل ایسے ہی, اور اس کو بھی کمرشلائز کر دیا ہے. پھر میں ادھر آؤں گا, اسلامی فلاحی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کو معیاری تعلیم اس کو مہیا کرے, لیکن پاکستان کے اندر یہ بھی کمرشلائز کر کے اس کو بھی نصاب تعلیم, نظام تعلیم کو آپ دیکھیں تو ایک تو یہ طبقاتی ہے, اور دوسرا یہ اس کو بھی کمرشلائز کر دیا ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ مری کے جتنا تعلیمی اداروں کا یا تعلیم کے سیکٹر کے اندر ہم ان کو جتنے گورنمنٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کو ایک تو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اور اس کے سٹاف کے, ان کے مسائل کو, ان کو جہاں اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے اپ گریڈ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو تعلیم کے اندر بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی, جو نیچے رورل ایریاز کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کا بھی چینلائز کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ہم تاکہ ان کو اسسٹ کر سکیں. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہیں یہ کام ہم نے نہ صرف پلان کیا ہوا, اس پر آلریڈی الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. یعنی کہ مری کے اندر ایک جو گورنمنٹ سیکٹر سکولز ہیں وہ تو ہیں ہی, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب کردار میں آ جائیں گے تو ان لوگوں کو بھی آپ اوپر لے کے آئیں گے, کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے مری کے اندر. کنٹریبیوشن ہے اس کو, اس کا معیار تعلیم بھی, اور پھر اس کو سسٹم آلریڈی ورکشاپس وغیرہ ہم کرواتے رہتے ہیں. اس میں ٹیچر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور انوائرمنٹ کی, جنرل انوائرمنٹ کی, تو انشاءاللہ ان کو بھی آن بورڈ رکھیں گے. پھر ہائر ایجوکیشن کے اندر جو ہے
اس میں آپ کو پتہ ہے قصار یونیورسٹی کی اناؤنسمنٹ تو ہو گئی ہے، اس کا کیمپس نہیں ہے، 2 کالج جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی آپ ختم کر دیے گئے تھے اب محدود پیمانے پر. تو ہم نے قصار یونیورسٹی کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کیمپس کی پراپرلی جو ہے اور اس کے اندر جو مسائل ہیں اس کا بھی سلوشن. تو میجر ہمارا مین ٹارگٹ جو ہے وہ ایجوکیشن ہے، اور ایجوکیشن ایسی کہ جس کے ذریعے سے تعلیم اور تربیت اور اسکل بیسڈ لوگوں کی ٹریننگ، بچوں کی ٹریننگ جو ہے، یہ جو ہمارا دوسرا ایریا ہے ایجوکیشن سے متعلق، وہ یہ ہے کہ ہمارا بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم سارا یہ طبقات کو جنم دے رہا ہے. معاشرے کے اندر ڈویژن جو ہے اس وقت ہے پاکستان کے اندر انتشار کا جو شکار ہے وہ اس طبقاتی نظام کی وجہ سے. دوسرا اس کا ہماری چونکہ کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں تھی جو پاکستان کے فیوچر کے بارے میں سوچتی، اور فیوچر کے بارے میں سوچتی تو وہ اپنے یوتھ کے بارے میں سوچتی، اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی. آج پاکستان کے اندر فارغ ہونے والے بچے جن کے پاس ڈگریاں ہیں یا سندیں ہیں، کسی نے میٹرک کیا، ایف اے کیا، بی اے کیا، ماسٹر کیا، ان کے لیے روزگار کا کوئی ذریعہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کی ساری تعلیم جو ہے وہ سمپلی ان کو نان ٹیکنیکل آپ کہہ سکتے ہیں. اس کو تو ہم ایک پورا پلان رکھتے ہیں کہ آئی ٹی کے اندر اور ہم اسکل بیسڈ جو ہے یوتھ کا پروگرام لے کر آئیں گے جس کا ہم نے ڈیزائن کیا ہے ہنرمند کوثار کے نام سے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ نوجوانوں کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے. تو اگر میں آپ کی بات کو کنکلوڈ کرنا چاہوں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ایک بہت میجر فوکس ہے وہ ایجوکیشن ہے، اور آپ مری کے نوجوانوں کو ایسی ایجوکیشن دیں گے جو کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوگی، یعنی کہ ایجوکیشن کے بعد نوجوان بے روزگار نہیں پھرے گا بلکہ اس کو روزگار کے مواقع بھی اس کی ایجوکیشن کی وجہ سے ملیں گے. جی مری اور کوٹلی ستیاں مری اور کوٹلی ستیاں بالکل. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم ایک پورا ہنرمند کوثار کے نام سے ایک پروجیکٹ، جس طرح بنو قابل پروگرام ہے کراچی کے لیے، تو اس طریقے سے ہم انشاءاللہ کوثار کے نوجوانوں کے لیے بھی ایک اس طرح کا پروگرام لے کر آئیں گے. اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن اسکل بیسڈ جو پورا پروگرام ہے وہ لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یوتھ کو، نوجوانوں کو ہم انشاءاللہ روزگار کے قابل بنائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک اوکے. اچھا، اس میں جو دوسرا ہیلتھ کا آتا ہے، صحت کے حوالے سے بھی ہم نے اس پر بھی بڑی ورکنگ کی ہے. اور سب سے پہلے تو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹ کتنی ہے اور فیسلٹیز کتنی ہیں. تو اس کا پورا ہم نے سروے کروایا ہیلتھ کے حوالے سے. مری پورے کا آپ نے سروے کروا لیا پورے ضلع کا، کوٹلی ستیاں اور مری کا ابھی تک ہو چکا ہے؟ جی ہو چکا ہے. اس میں کتنے بی ایچ یوز ہیں اور کتنے کے اندر سٹاف موجود ہے اور کتنے کے اندر میڈیسن ملتی ہیں یا کیا فیسلٹیز ہیں یا کیا مسائل ہیں. بالکل. تو اس لحاظ سے ہم نے پورا جو ہے نا اس کا سروے کروایا. پھر ٹی ایچ کیو جو ہیں ہمارے 2 ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو مری ہے اور 100 بیڈ کا یہاں پر ہے، اور اس طریقے سے کوٹلی ستیاں میں بھی ہے. تو یہ سارا سروے ہم نے مکمل کروایا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور بنیادی طور پر تو دیکھا جائے تو ہماری 20% جو پاپولیشن ہے اس کی بھی ضرورت یہ ہمارے ہاسپٹل نہیں پوری کر پاتے. اور یہی وجہ ہے کہ کوٹلی ستیاں اور مری کے بیشتر جو مریض ہیں ان کو پنڈی اسلام آباد لایا جاتا ہے. اور ابھی ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس میں پیٹرول کی وجہ سے آپ کو ٹرانسپورٹیشن مشکل ہے. تو یہاں ایک ایمرجنسی میں پیشنٹ لانے کے لیے 8-10 ہزار روپیہ تو آپ کی اس پہ خرچ ہو جاتا ہے. پھر یہاں پر آ کر فیسلٹیز آلریڈی پنڈی اسلام آباد کے جو مریض کی آدھی جان تو اس میں نکل جاتی ہے کہ میں نے کرایہ دینا ہے. تو یہ اس لحاظ سے پھر ہم نے سروے بھی کروایا، اور یہ ہم یہ چاہ رہے ہیں ایک تو بی ایچ یوز جو ہے نا ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ بنیادی جو ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت ہے وہ، تاکہ وہ بی ایچ یو پوری کر سکیں. اس کے علاوہ جو مری کے اندر اور کوٹلی ستیاں کے اندر ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل کا 3 دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. پہلے 200 بیڈ کی، پھر 300 بیڈ کی. فارمر جو پرائم منسٹر ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے بھی اناؤنسمنٹ کی ہے. لیکن ابھی کچھ کام ہوا ہے، اچھا، پھر وہ درمیان میں پھر بند کر دیا ہے. تو اس لحاظ سے صحت کی
ریکوائرمنٹس اور جو نیڈز ہیں یا ضروریات ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت لوگ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں اور ان پر بہت زیادہ برڈن ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ صحت کے سیکٹر کے اندر بھی کوشش کریں گے کہ جو آبادی کے تناسب سے جو ریکوائرمنٹ صحت ہے کے مراکز قائم کیے جائیں۔ وہ صحت کے یعنی بی ایچ یو بھی، اور اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے ٹی ایچ کیو جو ہیں اس کے مطابق لایا جائے، تاکہ لوگوں کو وہیں پہ جو ہے، اور بعض ایریاز کے اندر بی ایچ یو بھی نہیں ہے، اور یہ آپ کے بہت سارے اتنی پسماندگی ہے کہ وہاں اگر ایمرجنسی میں کوئی انجیکشن یا کسی ٹیبلٹ کی ضرورت ہو تو وہ بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورا ہم نے ورکنگ کی ہے، اور کوشش کریں گے، پورا پلان ہے ہمارا کہ ہم یہ ہیلتھ کی جو سر جس علاقے سے میں خود ہوں، ہمارے گاؤں سے جس جگہ پہ میں رہتا ہوں وہاں سے اگر ہاسپٹل آنا پڑ جائے تو کم از کم ایک بندہ جب بیمار ہوتا ہے، ظاہر سی بات اس کے ساتھ ایک دو اور آتے ہیں، تو 2,000 روپये آپ کے پاس کرایہ ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ سیریس مریض ہے، اگر آپ اسپیشل گاڑی لاتے ہیں تو پھر تو 3-4 ہزار روپये صرف کرایہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوائیاں کتنے کی ملتی ہیں، ڈاکٹر جو ہے نا چیک اپ کتنے کا ہوتا ہے، وہ چیزیں بعد کی باتیں ہیں۔ تو ہمارے جو علاقے کا بہت عرصے سے مطالبہ یہی تھا، ہمارے لوور بیلٹ کا، جس جگہ پہ میں رہتا ہوں اپنے گاؤں میں، یہ ایک چھوٹا سا کلینک ہمیں دیا جائے، ایٹ لیسٹ جس کو اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہو اس کو تو کم از کم وہاں سے فرسٹ ایڈ مل سکے۔ ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں ہمیں دستیاب نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا جو آپ کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہائی لائٹڈ جو ایریا ہے وہ ہیلتھ ہے، ایجوکیشن کے بعد۔ جی پھر آگے اس کے علاوہ ہمارا ایک اور ہم نے جو ڈیزائن پلان ہم نے کیا ہوا ہے وہ ٹورزم ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، ماشاء اللہ، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا چونکہ یہ سارا کو سار سیاحت کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے بہرحال اس بہت کا ایک اہم ہے۔ بڑا نام اور مقام بھی ہے، لیکن پراپرلی پلاننگ کے ساتھ اس کو ڈیولپ نہیں کیا گیا۔ بالکل ایسا، محض چند بلڈنگیں کھڑی کر دینے کا نام ٹورزم نہیں ہے۔ اور اس سے مری کی خوبصورتی بہت جی زیادہ متاثر تو ہوئی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورے بیلٹ کو، یعنی اس میں اب مری تو بہت کنجسٹڈ ہو گیا، تو اس کو جو ایریا ہے آپ کا آگے کی طرف، نیو مری سے آگے جائیں کرور کی طرف، کوٹلی ستیاں کا، یہ ایک پوری پٹی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ماہرین کے ذریعے سے اس کا ایک پورا پلان بنائیں گے، ہم کس طریقے سے ٹورسٹ کو، لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، ان کو اچھی فیسلٹیز دے سکتے ہیں۔ یہ ایک ہمارا پورا پروگرام یعنی ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹورزم ہب ہوگا ہمارا کوئی ساتھ سفیان عباسی کے دور میں، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس میں جو ہم نے پچھلے عرصے میں جو اسٹڈی کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ انوائرمنٹ ایسا انشاءاللہ تعالیٰ مری میں دیں گے کہ لوگ مری آنا جو ہے وہ اس کو نہ صرف پسند کریں گے بلکہ وہ مطمئن بھی ہوں گے، یعنی کہ مری کو اور سیف اس کے پلیس بھی ذریعے بنائیں گے سے ٹورزم کے لیے۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ کا پھر اس سے ریلیٹڈ فیسلٹیز ہیں بہت ساری جو مری کی ٹی ڈی سی بھی، جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ پنجاب جو ہے وہ محض ان کے آفیسز ہیں، وہ کرتا مری میں کچھ بھی نہیں ہے۔ گراؤنڈ لیول تو ہم یہ چاہ رہے ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، سینیٹیشن کا ہے، واٹر پانی کا ہے، اور پارکنگ کا ہے، اور اس طرح کی بے شمار بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور تاکہ لوگ جب مری آئیں تو ان کو اچھا انوائرمنٹ میں ملے۔ اس کمپٹیشن کے دور میں ہم اگر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو بزنس کمیونٹی ہے، ہوٹل ایسوسیشن ہے، ہوٹل کمیونٹی ہے، ہوٹلز کے متعلقہ پھر جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، سب کو انشاءاللہ آن بورڈ لے کے ہم کوئی ایسا جو ہے اس پر ہم نے پلان سوچ رکھا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے مری کے اندر بزنس ایکٹیویٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ ٹورزم کے ساتھ ساتھ بزنس بھی ہمارا ٹورزم کے ساتھ یہ اس سے منسلک ہے نا، بالکل ایسا ٹورزم اچھا ہوگا تو آپ کی بزنس ایکٹیویٹی ہوگی، اور بزنس سے آپ سروسز پرووائڈ کریں گے، اس کے ذریعے سے آپ کا بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی، مری کے لوگوں کے اور معاشی مواقع جو ہے لوگوں ہم کو معاشی فراہم حالت ٹھیک ہوگی، اور اس سے آپ کو روزگار کے بہت سارے ذرائع نکلیں گے۔ ہوں گے۔ تو یہ ہمارا ٹورزم کے حوالے سے ایک پورا پروگرام ہے، اور اس کی جو ایشوز ہیں مری کے اندر، بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، وہ بھی ہمارا ایک پورا پلان پروگرام ہے کہ ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اسے تھے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ مری، خاص طور پر مری میں پوری پاکستان کے جو وی آئی پیز یا آفیشلز ہیں وہ بھی وہاں پر آتے ہیں، ریسٹ ہاؤسز ہیں ہر محکمے کے ادارے کے،
تو ہماری ایڈمنسٹریشن بھی ساری اسی میں انگیج رہتی ہے. ہوں تو جو باقی چیزیں ہیں ہماری، ابھی کل برف باری ہوئی ہے، پھر وہاں پر بلاکیج ہو گئی ٹرانسپورٹ پر. تو جو محکمے ہیں وہ مانیٹرنگ صحیح نہیں ہوتی، ایفیشنسی ان کی ٹھیک نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ سانحہ مری جو ہوا تھا، بالکل 22 جانیں جو ہے ضائع ہوئی تھیں، اور اس پر پھر الزام مری کے لوگوں پر انہوں نے لگا دیا تھا اپنی یہ توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے. پھر ہم کورٹ میں گئے اور وہاں پر ذمہ داری فکس کروائی کہ اس میں مری کے لوگوں نے تو اپنا رول ادا کیا الحمدللہ. کوئی قد کا واقعہ تو ہوا ہوگا، لیکن بحیثیت مجموعی مری کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے بڑا ریسکیو کیا لوگوں کو. رات کو اندھیرے میں لائٹ نہیں تھی، گھروں سے نکلے اور لوگوں کو کوشش کی. اور ہم نے وہاں پر یہ بتایا کہ کوئی ایک واقعہ جو ہے وہ کرمنل سائٹ پہ جو ہے وہ رجسٹر نہیں ہوا، اور راتوں کو فیملیز وہاں پر رہی ہیں. تو اس طریقے سے وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ وہاں کی ساری کی ساری وی آئی پی مومنٹ کو اور وی آئی پی سروسز دینے کے بجائے ان عام آدمی کے جو ہے نا، محکموں کو اور اپنے جتنے ادارے ہیں ان کو ایفیشینٹ بنائیں، تاکہ اور اس پر ہم ایک پورا پھر اگین کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو اس پر لے کے آئیں گے کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو سروسز مہیا کریں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. تو یہ ٹیررزم کے حوالے سے ہمارا دوسرا ایریا. پھر ہم مری کے اندر خاص طور پر ہم اس پر آلریڈی کام کر رہے ہیں. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو آلریڈی ہم ان پر ورکنگ کر لیں. اور میں نے پہلے جو آپ سے بات کی ہے کہ الیکشن کوئی آپ اجتماعی نظام اور اچھے سماج جس کی ہم سارے تمنا کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ذات خود الیکشن لڑ رہے ہوں تو یہ کام کریں. یہ بحیثیت شہری اور بحیثیت مسلمان ہمارے پر ذمہ داری بنتی ہے. تو ہم یہ پہلے سے کام کر رہے ہیں. میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ایک پلیٹ فارم ہم نے بنایا تھا، ریفار ڈیولپمنٹ فورم. بالکل ایسی ہے. وہ پوٹھا شریف ہماری جو یونین کونسل ہے اس کے، وہ ہم ایک آئیڈیا پہ کام کر رہے تھے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سوشل چینج کا ایک کنسپٹ تھا کہ کیسے کی جا سکتی ہے. تو اس میں پھر ہم نے پارٹیوں سے، سیاسی وابستیوں سے بالا ہو کر ایک کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا اور ان کو آرگنائز کیا. تمام جتنے لوگ تھے جو کہ کسی سوسائٹی کو بنانے والے ہوتے ہیں یا اس کے اندر رول پلے کرتے ہیں، کرنے والے ہوتے ان کو آن بورڈ لیا ہم نے. یعنی ہم نے ٹیچرز، پرائیویٹس، گورنمنٹ سیکٹر، ان کو آن بورڈ لیا کہ ہم نے ایجوکیشن کے اندر کیسے ہم اپنے نئی نسل کی تعلیم بھی اور اس کے ساتھ تربیت کا کام کریں. پھر اس کے ساتھ ہم نے خواتین کا ان کی اس کو سوسائٹی کے اندر آرگنائز کیا تاکہ ان کو ہم اب گائیڈنس پیرنٹنگ کے حوالے سے دیگر ان کی، تاکہ وہ پھر ہم نے کمیٹیز وغیرہ بھی. پھر ہم نے جو ایک اور ادارہ ہوتا ہے جو سوسائٹی کو بنانے میں اہم رول ادا کرتا ہے، وہ ممبر محراب ہے. اس میں تمام علماء کرام کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے تاکہ وہ بھی ہمارے اس کام کے اندر، اور گھر بھی، اسکول بھی، اور ممبر محراب بھی، اور سوسائٹی بھی. تو اس پر ہم نے پھر کافی سارا ورک کیا، پوری سوسائٹی کو آرگنائز کیا. اور مینلی یہ تھا کہ لوگوں کو جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ کام ہم خود سے کریں. اور اس کے لیے ہم نے مینلی جو ہے ایگریکلچر کو اس کو ٹارگٹ کیا کہ مری کے اور کوسار کے جتنے پورا ایریا ہے اس کے اندر لوگوں کے پاس ایگریکلچر کے حوالے سے زمین موجود ہے، ایگریکلچرل پوٹینشیل جو ہے نا جی پوٹینشیل کوسار کے موجود اندر ہے. موجود ہے. تو وہ پھر ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دی بہت زیادہ. ہم نے اس پہ کمپین کی، اس میں بڑے بڑے کنونشن کیے، خواتین کو آن بورڈ لیا، لوگوں کو آن بورڈ لیا، منٹلی ان کو تیار کیا. اور الحمدللہ کہ وہ سوشل چینج پر ہم نے جو کام کیا تھا اس میں پھر ہم نے یہ پلانٹیشن کروائی. ہم نے میرے خیال میں 30,000 پودے ہم نے پھلدار پودے دوبارہ لگوائے. ہم نے گندم دوبارہ سے جو ہے اس کو ٹارگٹ سیٹ کر کے لوگوں کو انوالو کیا، اور ابھی میرے خیال میں 1200-1400 من گندم کا ٹارگٹ ہم نے رکھا تھا. ٹریکٹرز لے کر گئے ہیں. ہم نے کچن گارڈننگ کا خواتین کی ورکشاپس کی کہ آپ اپنی سبزیاں خود سے جو ہے نا اپنے گھر کی، اپنے کچن کی ضرورت آپ پوری کر سکتے ہیں. ہم نے انگلش سبزیوں کا جو ہے وہ وہاں پر ایکسپیریمنٹ وہاں پر ہوا ہے تجرباتی طور پر. ہم نے زیتون کاشت کروائی ہے بہت بڑے لیول پہ، بہت بڑے پیمانے پہ.
اس کی جو ہے وہ قلم کاری جس کو کہتے ہیں ڈرافٹنگ بھی کروائی ہے، گرافٹنگ بھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پودے بھی جو ہے وہ بہت سارے ہم نے اس میں زیتون کے ہم نے لگوائے، اور اس طریقے سے ہم نے ایگریکلچر کا ایک ماڈل آلریڈی موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے موقع دیا تو یہ چونکہ ایک ماڈل سوشل چینج کا ایک پورا کنسیپٹ تھا، یوتھ کو ہم نے آرگنائز کیا، گراؤنڈز ہم نے بنائے، یوتھ کو سوشل میڈیا کی وجہ سے یوتھ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ انگیج ہوتی ہے موبائل کے ساتھ، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، بے روزگاری بھی ہے، ایجوکیشن کا حالات بھی آپ کے سامنے، تو وہ پھر ہم نے ان کو گراؤنڈز کی طرف لے کے آئے، تو میں اکثر جو ہے وہ ہم نے گراؤنڈز بنائے بھی ہیں اور نوجوانوں کو اس کی طرف متوجہ بھی کیا ہے، تو اس طریقے سے ہم نے یوتھ کو بھی اس کے اندر تو یہ سوشل چینج پر آلریڈی ہم کام کر رہے ہیں، اور مزید جو ہے ہم اس کو چاہتے ہیں یہ ایگریکلچر جو ہے سیکٹر کو یہ بھی امپاور کرنے کے لیے خود انحصاری کی طرف اور اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ایک بہترین، چونکہ فوڈ آئٹم بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، کیریج اور ٹرانسپورٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ ایک عام ضرورت کی چیز سبزی پھل تو لوگوں کے عام غریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، تو وہ ہمارے پاس تو زمینیں موجود ہیں، اس میں ہم نے انشاءاللہ اگلے سال سے وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر ہمارا سیب بھی، ناشپتی بھی، اخروٹ بھی اور خوبانی بھی، اور یہ سارے ہم نے پلانٹیشن کروائی ہے، تو اس لحاظ سے یہ چیزیں جو ہے تاکہ لوگوں پر یہ برڈن کم پڑے، تو وہ ہمارا تجربہ الحمدللہ بہت زیادہ کامیاب ہوا ہے، ہم اس کو مری اور کوٹلی ستیاں کے ہر گاؤں تک انشاءاللہ تعالیٰ لے کے یعنی کہ آپ کی اس بات سے اگر میں کنکلوڈ کروں تو 4 چیزیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں۔ پہلی یہ کہ جب سفیان عباسی صاحب کے کوہسار کے اندر لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، ایجوکیٹڈ ہوں گے، ٹیکنیکل ایجوکیشن ان کے پاس ہوگی، یعنی کہ وہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد نوجوان بے روزگار نہیں پھرے گا۔ دوسری چیز مجھے یہ سمجھ آئی کہ سفیان عباسی صاحب ہیلتھ پہ کام کریں گے، لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ جو ہے نا صحت میسر ہوگی۔ تیسری چیز جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ سفیان عباسی صاحب مری کو اور کوہسار کو، اسپیشلی کٹلی ستیوں کو بھی جو ہے نا ایک ٹورزم ہب بنائیں گے، اور پوری دنیا سے، پاکستان سے لوگ مری کو دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ اور جو چوتھی چیز مجھے سمجھ آئی ہے کہ سفیان بھائی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں مری کو ایک ایگریکلچر ماڈل جو ہے نا ضلع یا حلقہ دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی کہ یہاں پہ ایگریکلچر کو جو ہے نا آپ پروموٹ کریں گے۔ جی تو یہ 4 بیسک پوائنٹ ہیں جو سفیان عباسی صاحب کے کوہسار میں لوگوں کو نظر آئیں گے۔ خان صاحب، بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں جو دعوے کرتی ہیں ہم یہ کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ملک کے حالات بدل دیں گے، ہم انقلاب لے کے آ جائیں گے، تبدیلی لے کے آ جائیں گے، روٹی کپڑے مکان کے نعرے لگے، ہم نے تبدیلی کے نعرے سنے، اسی میں ہم بڑے ہوئے، لیکن کسی بھی پارٹی کے پاس ایکشن پلان نہیں ہوتا، اور جب انقلاب آ جاتے ہیں اس کے بعد سارے منہ کھول کے دیکھتے ہیں اب کرنا کیا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ سفیان بھائی صاحب بھی انقلاب کے نعرے تو لگا رہے ہیں اور آپ سرگرم ہیں ہر حلقوں میں، تو اس کے بعد کیا آپ کے پاس کوئی ایکشن پلان ہے؟ جس طرح آپ نے بھی پہلے بھی بات کی اور ذکر کیا، تو میں چاہوں گا کہ 2 منٹ میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ایکشن پلان کیسا ہوگا، آپ کیسے کریں گے، کوہسار کو کیسے بدلیں گے؟ دیکھیں، اب وہ ایک تو نظام کی بات کر رہے ہیں، دوسرا پھر کوسار کی، کچھ چیزیں ہیں نا جو ہم نے اپنے کوسار سے متعلق ہیں جو ہم نے ڈسکس بھی کی ہیں، کچھ ہیں سسٹم سے متعلق ویسے تو مجموعی پورے پاکستان کے نظام کی، تو اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری جماعت کی قیادت اور اس کا ایک ماضی ہے پورا، اور انہوں نے بڑے بڑے کام جو ہے الحمدللہ کیے ہیں، جب بھی کبھی کوئی ذمہ داری پڑی، ابھی آپ دیکھ لیں کے پی کی جو کولیشن گورنمنٹ تھی پچھلی دفعہ، تو اس میں وزیر خزانہ تھے سراج الحق صاحب، تو جب حکومت چھوڑی انہوں نے اس وقت، تو وہ قرض فری صوبہ تھا، اور ابھی جو ہے 1000 ارب روپے کا مقروض ہے وہ۔ یہ پاکستان کی معیشت جو ہے نا یہ قرضوں کی معیشت ہے، اور اس میں اور قرضے لے کر پھر ان کو ضائع کیا جاتا ہے، عیاشیوں پر اڑایا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے آج عام پاکستانی جو ہے وہ پریشان ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمیں موقع ملے گا تو یہ اس کو ٹھیک کرنے میں کوئی دیر نہیں، گو کہ بہت سارے حالات خراب ہو گئے ہیں، لیکن اس کو ایک تو یہ ہے کہ ٹیم ہے، اس سے پہلے تجربہ جو یہاں پر نیا پاکستان کی بنیاد پر کیا گیا ہے، اس میں ظاہر ہے وہ ٹیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے،
تو ہم الحمدللہ جماعت ایک منظم آرگنائزیشن ہے. اب جو سسٹم کے اندر بہت ساری چیزیں خرابیاں ہیں اور بہت سارے اس کے اندر ٹھیک نہ ہونے دینے والی لابیاں ہیں، ان کا مقابلہ ایک ویل آرگنائز کمپیٹنٹ کوئی ٹیم ہی کر سکتی ہے. تو وہ الحمدللہ جماعت کے پاس موجود ہے بغیر اقتدار اور اختیار کے. ابھی آپ کا ایشیا کی سب سے بڑی این جی او ہے الخدمت فاؤنڈیشن، پاکستان کے اندر پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے. جب آپ کا ابھی پچھلے عرصے میں سیلاب آیا پاکستان میں، بالکل ایسی تو ہمارے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے ہیں اور یا ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی، وہ ساری کی ساری فیل ہو گئی، اور وہاں پر الخدمت فاؤنڈیشن نے وہاں پہ ریسکیو کام کے کیا. کام جو ہے وہ فوری طور پر الخدمت کے لوگوں نے کیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کے اندر کمپیٹنٹ تو ہیں. تو میں نے جو پہلے ذکر کیا ہمارا جو سسٹم ہے وہ کلیپس بھی کر رہا ہے. ایک تو کرپٹ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، ایک یہ ہے کہ کیپیسٹی نہیں ہے اس کے اندر، پورا کلیپس کر گیا ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، گورننس بہتر بنانے کی. بعض چیزوں کے لیے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے، ول ہونی چاہیے آپ بالکل کو، اور آپ کی جو ہے اس کی مینجمنٹ کو ٹھیک جنون اور کرنے، قابلیت آپ کے اندر ہونی چاہیے. مانیٹرنگ ہو، مینجمنٹ ہو، گورننس بہتر ہو، تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. تو پھر سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارا پاکستان کا نظام یہ سود کے اس میں معیشت ہماری چل رہی ہے، اور ہم نے اور ہمارے پچھلے حکمران جو تھے وہ اس کو نہ صرف پروٹیکٹ کرتے رہے ہیں، اس کو سٹے لے کر اس کو چلائیں. تو یہ سودی معیشت کے اندر تو آگ کی نہیں چل سکتا معاشی نظام، بالخصوص پاکستان جیسے ملک کا. اور یہی وجہ ہے کہ، اور اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے. اور اس کو سعودی نظام کے اندر جو اوپر والا طبقہ ہوتا ہے وہ زیادہ اس کے پاس مضبوط سے وسائل مضبوط. زیادہ آ جاتے ہیں، بالکل جو عام طبقہ ہے اس کے اندر اس کا استحصال ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی ہم انشاءاللہ، ہمارا چونکہ یہ نظریاتی بیس ہے تو اس لحاظ سے ہماری ایک کوشش کاوش ہوگی. یہ تو ہے باعث مجموعی ملک کے نظام کی کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے پلان اور پروگرام. وہ ہمارا مرکزی منشور ہے، اس کے اندر بھی مرکز نے دیا ہے، اس کے اندر چیزیں موجود ہیں. ہم نے کوسار کے حوالے سے ایک علیحدہ سے بھی ایک پلان اپنا بنایا ہوا ہے، منشور ہے، اور اس کا تعلق بحیثیت مجموعی سسٹم کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر خود سے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم نے پہلے کام یہ کیے ہیں، اور وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے، یہ دکھائیں گے نوجوانوں کو ہم اٹھانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کے اندر ہوپ پیدا ہو، ان کے اندر امید پیدا ہو، اپنے علاقے کو ٹھیک کرنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہو، جو کہ پیدا ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تاکہ پورے کوسار کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ دیں، ایک ایسا ماڈل بنائیں کہ جو پاکستان کے باقی علاقے جو ہے ان کے لیے ایک مثال بن جائے. تو اس پر ہم کام کر رہے ہیں. اور نہ صرف ہم یہ ہے کہ ہم یہ باتیں کرتے ہیں، ہمارا ماضی بتاتا ہے کہ بتاتا ہے، گواہ ہے. ہم کچھ نہ کچھ اس حوالے سے کنٹریبیوٹ کیا ہے اپنے معاشرے کو، سماج کو سدھارنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی کہ آپ کی اس بات سے مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ایکشن پلان ہے بیسیکلی آپ کا کام تو لوگوں کو نظر آتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک پروفیشنل ٹیم ہے جس نے کام کیا ہوا اور دنیا نے دیکھا ہوا ہے الخدمت فاؤنڈیشن کی صورت میں، اور دوسرے جو آپ کے رضاکار ہیں جو کام کرتے ہیں. تو یعنی کہ آپ کے پاس ایک ایکشن پلان کے لیے ایک جو ہے نا سوٹیبل ٹیم موجود ہے. اب میں آگے چلتا ہوں. سفیان بھائی صاحب، ایک سوال ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، بہرحال سوال پوچھنا چاہیے کہ اگر سفیان بھائی صاحب خدا نخواستہ کامیاب نہیں ہوتے اور اللہ نہ کرے وہ صوبائی اسمبلی تک نہیں پہنچ پاتے، تو کیا کوہسار کے لوگ قائد کوہسار کو پھر اسی طرح میدان عمل میں سرگرم عمل نظر آئیں گے، یا آپ دل برداشتہ ہو کے اپنے لوگوں کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، اس میں یہ ہے کہ یہ جو میں نے اپنا منشور آپ کو بیان کیا ہے، اس میں سے 60-70% کام تو ہم آلریڈی کر رہے تھے، اور اس میں الیکشن کے بغیر کر رہے تھے. اور آئندہ بھی ہم میں الیکشن نہ بھی لڑتا تو یہ میری کام چلتا رہتا اور ہم اس کو آگے چلاتے رہتے. تو الیکشن جو ہے وہ
ایک ٹول تو ہو سکتا ایک ہے، فارمیلٹی ہے. نہیں ایک ٹول تو ہو سکتا ہے کہ ہاں جب میں نے سوشل چینج کے اوپر جب بہت زیادہ کام شروع کیا ہے، میں چاہ رہا تھا ایک یو سی کو ہم ماڈل بنائیں، اور باقی الیکشن کے بغیر کا کام تھا یہ. اب دوستوں نے میرے اوپر چونکہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ اگر عوامی نمائندگی ہوگی تو یہ کام زیادہ بہتر بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. تو وہ اگر میرے اوپر ذمہ داری انشاءاللہ تعالیٰ، بڑے اچھے انوائرمنٹ ہے اور اس میں لوگوں کا ساتھ بھی ہے، وہ ذمہ داری پڑی تو پھر تو ہم اس کو بہت اور زیادہ احسن طریقے سے کریں گے. اور اگر خدا نخواستہ ایسی بات نہ بھی ہوئی تو ہمارا سفر تو جاری ہے، ہماری جوانی سے بڑھاپے کی بالکل دہلیز پہ ہیں. تو یہ سفر اپنی زندگی میں انشاءاللہ جاری رہے گا. لوگوں کی خدمت کرنا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور سماج کو بہتر بنانا، یہ کہ انسان یہ آپ کی، کا شوق ہے، جذبہ ہے، جی جنون ہاں، ہے، اس کے لیے آپ یہ بعض ہمیشہ چیزیں ایسی ہوتی حاضر ہیں نا، رہیں گے. فطرت اور جبلت کا حصہ ہوتی ہیں، ان کا وہ کسی الیکشن کے الیکشن کی ساتھ محتاج نہیں ہوتی. مشروط نہیں ہوتی وہ. بالکل. تو وہ ہمارا چل رہا ہے. باقی اس کے علاوہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں نے ہمیں بتایا، میں آپ کو بتاؤں، ہمارا یہ جو کوسار ہے نا، اس کے جو مسائل ہیں، اس کے اندر اتنی پسماندگی ہے. ہم تو مار روڈ کو مری سمجھتے ہیں، یا کوٹلی کو، مین 2-3 روڈز کو دیکھ کے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنا. اس وقت بھی ہمارے جو رورل ایریاز ہیں ان کے اندر جو لنک راستے نہیں بن پائے، بالکل صحیح. اور مریض کو چارپائی کے پہ اوپر اٹھا کے، لایا جاتا ہے. چیئر کے اوپر اٹھا کے مین روڈ تک لایا جاتا ہے. آج بھی 76 سال گزر گئے ہیں، مری کے اندر آج بھی خواتین سروں کے اوپر پانی اٹھا کر لانے پر مجبور ہیں. پانی کی مسئلہ حل نہیں ہو سکا. مری بلک واٹر سپلائی اسکیم جو ہے وہ 2005 میں 4.25 ارب روپے کے اسٹیمیٹ کے ساتھ وہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا. 2 ارب سے زائد کی اماؤنٹ ضائع کر دی ہے اور اس کو بند کر دیا تھا بعد میں جو گورنمنٹ 2008 میں آئی. تو اس لحاظ سے ہمارا پانی کا جو ہے مسئلہ، لنک روڈز نہیں بن پائی، اور اس طریقے سے بہت ساری پسماندگی ہے ہمارے اس کوسار کے آپ کہہ سکتے ہیں 90% علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر زندگی انتہائی مشکل ہے. نہ پانی ہے، نہ راستہ ہے، نہ تعلیم ہے، اور لوگ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم پروو کریں گے کہ اللہ اور کی مدد اور اس کی عنایت کے ساتھ اس سے پہلے بھی کرتے رہیں، اور کوشش کریں گے کہ یہ پسماندگی دور ہو، اور ہم ایک بدلتا ہوا کوسار جو ہے وہ لوگ محسوس کریں، اور ایک ماڈل ہمارا یہ کوسار اور ہمارا یہ ڈسٹرکٹ بنے، اور لوگوں کے مسائل حل ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری بے وفائی پہ وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. یعنی کہ سفیان بھائی صاحب اگر الیکشن ہار بھی آتے ہیں تو بھی آپ کے کہنے کا مقصد کہ لوگوں کو ایسے ہی میدان عمل میں نظر آئیں گے. اصل میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ الفاظ میں تو ظاہر ہے الیکشن کے دوران تو لوگ کہتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں، میں 2002 میں الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. میں نے 3 الیکشن کنٹیسٹ کیے ہیں. ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر بھی رہا ہوں، پھر ناظم کا الیکشن لڑایا، پھر 2002 میں نیشنل اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کیا. 30,000 میرا ووٹ تھا، اور وہ 30,000 ووٹ گو کہ میں الیکشن ہار گیا. لیکن یہ جو پچھلی جدوجہد ہماری جتنی رہی ہے، مجھے لوگ پوچھتے بھی تھے کہ بھئی یہ 15-20 سال کا درمیان میں گیپ پایا ہے کہ آپ الیکشن لڑتے نہیں ہیں، لیکن آپ ہر کام میں آگے عوامی ہوتے ہیں. ایشو کے اوپر اور پبلک ایشو کے اوپر، عوامی حقوق کے حوالے سے کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے، ہر تحریک کے سامنے آپ کیوں رہتے ہیں اور آپ الیکشن لڑتے نہیں ہیں. تو میں ان سے یہی کہتا تھا، جو 2002 میں ابھی جو آپ انوائرمنٹ اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے حلقے کے اندر، میرے ساتھ جو چلنے والے لوگ ہیں بڑے اخلاص، صادق جذبوں کے ساتھ چلتے ہیں. تو میں نے اس کا پاس بھی رکھا ہے، اور وہ ایک قرض تھا لوگوں کا جس کو میں 20 سال چکاتا رہا ہوں اپنے محدود اپنی صلاحیت کے ساتھ جو اپنا. تو اس میں پھر ہم نے، آپ نے دیکھا ہے کہ جو مری کے جو ایشوز تھے، جو تحریکیں تھیں، جتنی ابھی ٹول پلازا کا معاملہ تھا، بالکل ایسے ہی. بائی پاس کا معاملہ تھا، یا کوئی اور ایشو، ہمارے کچھ نوجوان جو ہے وہ قتل ہو گئے، اس پر ہم کھڑے ہوئے. یا مری کے اندر جو ہے
ہماری روڈز کا مسئلہ رہا ہے، اس پر ہم نے بات کی ہے۔ ڈسٹرکٹ بنانے کے حوالے سے پرائم منسٹر بنے شائخ خاقان بھائی صاحب، تو میں نے پورے مری کے اندر بینرز لگوائے تھے ان کو مبارکباد دینے کے کہ پوری اہلیان کوثار کی طرف سے آپ کو مبارکباد۔ لیکن یہ 5 کام ہیں جو ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے۔ اس کے اندر یونیورسٹی بھی تھی، اس کے اندر مری کو ڈسٹرکٹ بنانے کی بھی بات تھی، اس کے اندر یہ پانی کے حوالے سے بھی بات تھی، اور مین روڈز بھی کچھ اس میں وہ تھا، اسپتال کے حوالے سے بھی بات تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے ایک مومنٹ چلائی تھی کہ یہ کام ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے مختلف اوقات کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کا، تو الیکشن ہار بھی گئے تو ہماری جہد مسلسل ہے، وہ جب تک سانسوں میں سانس ہے وہ چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہم چلاتے رہیں گے۔ تو آج بھی الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ جب 20 سال کا پیریڈ گزرا ہے تو 20 سال کے اندر تو ایک پوری جنریشن مطلب جو جوان ہو گئی، پروان چڑھ گئی۔ اور جب دوست مجھے کہہ رہے تھے الیکشن آپ نے کنٹیسٹ کرنا ہے، تو میں ان سے میرا یہ تھا کہ اگر آپ اتنا زیادہ گیپ آ گیا ہے تو لوگ کیسے، نئی جنریشن تو مجھے شاید جانتی، لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی جو پورے کوسار کے اندر پارٹیوں سے بالا ہو کر میرے ساتھ سبھی لوگ ہیں، بالکل ایسے اور آپ جہاں کہیں چلے جائیں الحمدللہ یوتھ ہے بہت بڑے پیمانے پہ، اور لوگوں نے اپنی پارٹی وابستیوں سے جیسے ہم کرتے رہے، کوسار کے ایشوز پر سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے رہے، اور ہم نے بھی کوئی عوامی ایشو پر، کوئی کسر عوامی حقوق میں ہم نے کسی جماعتی وابستیوں کو نہیں دیکھا۔ بالکل ایسے تو آج الحمدللہ کوسار کے باسیوں نے، نوجوانوں نے پارٹیوں سے بالا ہو کر میرے ساتھ ہیں اور ساتھ مل کر چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ رہا۔ باقی لوگوں کا خیال تھا اچھے ٹکٹ مل جائے گا، لوگ ٹکٹ کو ووٹ دیں گے، اور میں لوگوں کے اندر موجود تھا، لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، لوگوں کے اندر چونکہ رہتا ہوں، تو لوگوں نے پارٹیوں کو، ٹکٹوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ الحمدللہ کہ آج پورا کوسار جو ہے وہ بیدار کے ہے، ساتھ پارٹیوں کو چھوڑ کے، پارٹیوں سے بالاتر پورے ہو کے جذبوں کے آپ اندر کے ہے۔ ساتھ کھڑے۔ تو یہ خالص جذبے جو میرے ساتھ ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ توقعات پر پورا اتروں، اور یہ جو محبتوں کا قرض ہے میرے اوپر، اس کو میں اتارنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کے جو مخالفین ہیں، میں نے ان کی میٹنگز اٹینڈ کی تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ تعریف کرتے ہیں کہ سفیان بھائی صاحب قابل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، باصلاحیت ہیں، لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے نا وہ ایک بات کہتے ہیں کہ تمی اور تو کرتا اور نہ لایا۔ یہ کڑا فلسفہ، اس بارے تو کیا آخنا چاہتا ہوں۔ اور دوئی گل کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہے اصلی سوسائٹی نے اندر جڑے جعلی اور فیک اسٹیمیٹ بنوانے، غریب عوام جڑے ان پڑھ ہے جناب، جنہیں پتہ ہے کہ نہ، جنہیں لوگوں انگریزی میں گالیاں دیو تو بھی تاڑیاں مارنے، انہیں جے لوگوں کی جناب فیک اسٹیمیٹ بنائی تے ڈفرینٹ چینلز پر اپلوڈ کرنے اور جڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے، تاکہ لوگوں کی دھوکھے بھی رکھا کرتے۔ تو انہاں لوگوں نے بارے کیا آخنا چاہو، اخلاقی طور پر تو کوئی کس قسم کی گل لی تو پھر یہ لوگوں نے تمی اور تو کرتا اور نہ لانا، اس بارے کیا آخنا چاہو؟ دیکھو جی، یہ تو ایسی بات ہے، ایک تو میرے سیاست کے کچھ اصول ہیں، ہم رواداری کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں، اختلاف بھی رکھتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ دائرے کے اندر رہ کے اندر ہم کبھی کسی کو ذاتی حیثیت میں تو ہمارے سب لوگوں کو ہم یہ تربیت کر رہے ہیں، آپ اختلاف بھی رکھیں، دلی کے ساتھ بات بھی کریں، اور بہرحال کچھ لیمیٹیشنز کے اندر رہنا چاہیے جو ہماری اخلاقی حدود ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو باقی پارٹیوں نے تو بار بار جو میں نے مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، وہ بار بار ظاہر ہے ان کو موقع ملتا رہا ہے، سب لوگوں کو ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا۔ اور آج جو ہماری پسماندگی ہے اور لوگوں کے ساتھ یہ، تاکہ ان کو لوگوں کے اندر جانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اب آپ کو اگر کوئی پوزیشن ملی ہے، تاکہ آپ اتنی محنت کرتے، اتنا لوگوں کو ڈیلیور کرتے جو آپ کر سکتے ہوں، تاکہ دوسری دفعہ الیکشن کے اندر آپ کو محنت نہ کرنی بالکل پڑتی۔ ایسا ہی ہے، اب وہ فیک ایسٹیمیٹ پروپیگنڈے کرنے بنانے پڑتے والا ہیں ان جو کو۔ معاملہ ہے، یہ تو ظاہر ہے جب آپ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ یہی بات ہے کہ ہم نے پوری کمپین کے اندر کسی کے اوپر ہم نے کوئی اتنا لمبا چڑھا، ہم نے چونکہ ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے منشور ہے الحمدللہ کہ جماعتی حساب سے بھی الخدمت کی ایک تاریخ ہے خدمت کی، پارلیمنٹ کے اندر
عوامی حقوق کی ہماری سینٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر عوامی آواز ہمارے لوگ بنیں، اور پوری جو ہے اس لحاظ سے ایک پوری تاریخ رکھتے ہیں۔ ذاتی حیثیت میں بھی الحمدللہ ہمارے لیے پیش کرنے کے لیے یا بتانے کے لیے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، تو ہمیں کسی پر کوئی اس طرح کا فیک نہ پروپیگنڈے کرنے پروپیگنڈے کی کی ضرورت ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فیک قسم کا کام تو یہ جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں یہ تو اس میں میرے خیال میں ان میں لوگ بڑے شعور لوگوں کے اندر موجود ہے، اور ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر فرد جانتا ہے۔ باقی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ شلوار اور ہے اور قمیض اور ہے، یہ میرے خیال میں وہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کتنے چاہت کے ساتھ میرے ساتھ چلتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک رنگ کی شلوار اور قمیض موجود ہے۔ اگر ان کو کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو ہم شلوار بھی رکھتے ہیں، قمیض بھی رکھتے ہیں، اور ایک کلر کی رکھتے ہیں اور ایک جیسی رکھتے ہیں، ایک جیسی رکھتے تو وہ 56 بھی ہے اور 51 بھی ہے۔ تو بہرحال یہ لوگوں کے اندر یہ چیز چلی نہیں ہے، یہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے، لیکن لوگوں نے میرے خیال میں میرے ساتھ، میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، میں چونکہ ایک سیاسی ورکر ہوں، کارکن ہوں، اور میں ہر کارکن کے لیے اس کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، کسی بھی پارٹی کا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو میرے کارواں کے اندر، میرے قافلے کے اندر پیپلز پارٹی کے کارکن بھی ملیں گے، پی ٹی آئی کے بھی ملیں گے، نون لیگ کے بھی ملیں گے، اور بڑی کلیئر کر کے اپنی پوزیشن بتاتے ہیں کہ ایک تو اپنے اس بھائی کے لیے ووٹ ہے PP6 کی، دوسری کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کہیں دوسری اپنی کسی پارٹی کو، اپنی پارٹی کا بھی بات کہیں یہ چیز بھی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں الحمدللہ ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ سبھی کارکن میرے اپنے بھائی ہیں، سبھی نوجوان میرے نوجوان ہیں، اور ہم مل جل کر کوسار کو بدلیں گے، بہتر بنائیں گے۔ شکریہ سر، آخر میں 8 فروری کے حوالے سے کہ الیکشن والے دن کے حوالے سے آپ اپنے کارکنان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک دفعہ کیمرے کی طرف مڑ کے آپ 8 فروری والے دن کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، کیا کیا ان کی ذمہ داری ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 8 فروری انشاءاللہ تعالیٰ کوسار کے بدلنے کا دن ہے۔ 8 فروری کا دن ترازو کا دن ہوگا۔ 8 فروری انشاءاللہ تعالیٰ کوسار کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کی بنیاد رکھے گا۔ عوام یہ ثابت کریں گے، کوسار کے باسی، بہادر، غیور باسی یہ ثابت کریں گے کہ وہ قیادت جو ان کے اندر رہتی ہے، ان کے ساتھ رہتی ہے، وہ ان کے دلوں کے اندر بھی رہتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو ترازو کی کامیابی ہوگی، کوسار کے باسیوں کی کامیابی ہوگی، اور سب نوجوانوں کی کامیابی ہوگی، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو کوسار کے بدلنے کا جو عزم رکھتے ہیں، وہی سورج انشاءاللہ تعالیٰ طلوع۔ 8 فروری کا دن انشاءاللہ تعالیٰ ایک فارملٹی ہے، اور کوسار کے اہل کوسار کے لوگوں نے، کوسار کے باسیوں نے اس کا اظہار ابھی سے کر دیا ہے، وہ جسٹ ایک فارملٹی ہے۔ اس پر میں تمام اہل کوسار کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو ہماری اس پوری کمپین کے اندر، پوری مہم کے اندر شامل رہے۔ میری کامیابی در حقیقت عوام کی کامیابی ہے، کوسار کے لوگوں کی کامیابی ہے۔ اب 8 فروری چونکہ یہ سردیوں کا، برف باری کا دوران ہے، اور اس میں تمام کوسار کے باسیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ جو پنڈی اسلام آباد میں آئے ہیں ان لوگوں نے بھی کوشش کر کے اپنے پولنگ سٹیشن پہ جانا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کی ہوگی، کامیابی ترازو کی ہوگی، کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ عوامی قیادت کی ہوگی۔ بہت بہت مہربانی، شکریہ۔ ناظرین اکرام، یہ تھے سفیان عباسی صاحب، قائد کوسار۔ آج انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ سر، ہم آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگین ہم آپ سے جو ہے نا بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا کہ آپ یہاں پہ آئے، اپنا وقت نکالا، اور مجھ جیسے ایک اسٹوڈنٹ کو اس قابل سمجھا کہ آپ کے سامنے بیٹھ سکوں اور آپ سے سوال کر سکوں۔ ناظرین اکرام، آج کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔